آج کے اس واقعے میں بیان کروں گا کہ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کے لیے کتنی قربانیاں دیں اور حضرت زلیخا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کتنی محبت تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے زیر اختیار میں آ گیا، حضرت زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہونے کے بعد اور زلیخا مایوس و پریشان ہو کر کے اپنے اقتدار کے دور کے کچھ زیورات ساتھ لے کر ایک جنگل میں چلی گئی اور جنگل ہی میں ایک کٹیا بنا لی جس میں رہنے لگی۔ اب اس کا وہ حسن و جمال و عالم و شباب بھی باقی نہ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عروج و اقتدار کے تو ڈنکے بج رہے تھے زمانے میں، اور حضرت زلیخا گوشائے گمنامی میں جا پڑی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت و شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہے تھے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو اپنی کٹیا سے نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ ہی انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ بول پڑی، سبحان من جعل ملوکی عبیدا بالمعصیات وجعل العبید ملوکا بالطاعت۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرما برداری کے صدقے میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت زلیخا کی یہ آواز حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے اور اپنے ایک غلام سے فرمایا، اس بڑھیا کی حاجت پوری کرو۔ وہ غلام حضرت زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے بڑھیا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی کہ میری حاجت یوسف ہی پوری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلام حضرت زلیخا کو شاہی محل میں ساتھ لے کر کے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پر بیٹھے تو اس وقت آپ کو پھر وہی جملہ یاد آیا، سبحان من جعل الملوک عبیدا وجعل العبید ملوکا، اور آپ پھر سے رونے لگے۔ پھر غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی یا نہیں؟ اس نے عرض کیا کہ حضور، وہ بڑھیا یہی آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ میری حاجت تو یوسف خود ہی پوری کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا، اسے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ حضرت زلیخا خدمت میں حاضر کی گئی۔ اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے ہی سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، اے عورت، تمہاری جو حاجت ہے وہ بیان کرو۔ بولی، حضور، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ فرمایا، تم ہو کون؟ تو زلیخا بولی کہ اے یوسف، میں زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ الذی یحیی وہو حی لا یموت۔ پھر آپ نے زلیخا سے پوچھا کہ تمہارا وہ عالم شباب، وہ حسن و جمال اور مال کہاں گیا؟ زلیخا نے جواب دیا، وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی کہ کیا آپ میری پوری حاجت کریں گے؟ پہلے آپ وعدہ کیجئے۔ فرمایا، ہاں، میں تمہاری ہر ضرورت، ہر تمہاری حاجت کو پوری کروں گا۔ وہ بولی، تو سنیے، 3 حاجتیں ہیں میری، اگر آپ پوری کرنا چاہتے ہیں تو میری ان 3 حاجتوں کو آپ پوری کیجئے۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے غم فراق میں اتنی روئی کہ میں اندھی ہو چکی ہوں۔ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری نظر مجھے واپس دے دے۔ اور دوسری حاجت یہ ہے کہ میرا حسن و شباب مجھے واپس مل جائے، اس کی بھی آپ اللہ سے دعا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور مثل سابق وہ جوان اور حسین بھی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بتا اب تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولی، اے یوسف، تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے اور سر جھکا لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے یوسف،
کیا آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے اس کے پورا کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ اس کی 2 حاجتیں تیری دعا سے ہم نے پوری کر دی، تیسری حاجت اس کی تم پوری کر دو۔ اے یوسف، ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے، بس آپ اس سے نکاح کر لیجئے کہ دین و دنیا و آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم الہی سے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا اور آسمانوں سے فرشتوں نے آ کر مبارکبادیں دی۔ خدائے تعالیٰ نے بھی مبارکباد فرمائی۔ پھر حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ و مامون رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا کے ہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا نام کامشیہا تھا، اور دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ تو ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ حضرت زلیخا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی خاطر عزیز مصر سے جو اس کے جائز شوہر تھا محفوظ رکھا۔ پھر سیدنا انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبوبہ بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج جو لوگ معاذ اللہ کسی قسم کا الزام لگائیں، کس قدر گمراہی اور جاہل اور بے دین ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کا نکاح اللہ کے حکم سے فرش پر بھی ہوا، اور آپ کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 فرزند بھی ہوئے۔